بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران مکرم، ابھی جو آیات آپ نے سنی ہیں یہ سورہ مومنون کی آیات ہیں، جن میں ایک سلسلہ بیان میں اللہ رب العزت نے بعض انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ مختصر طور پر فرمایا ہے۔ یوں تو ہر نبی کی پاکیزہ زندگی اہل ایمان کے لیے ایک سبق ہے، اور ہر نبی کی زندگی میں ایسی عبرتیں اور ایسے پیغامات موجود ہیں جن کو اہل ایمان تک پہنچانے کے لیے ان کی زندگیوں کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پر غور کرنے سے قرآن مجید میں مختلف انبیاء علیہم السلام، ان کے ماننے والی قومیں، ان کا انکار کرنے والے گروہ، ان سب کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دراصل قرآن مجید نے انبیاء علیہم السلام کے حالات اس لیے محفوظ فرمائے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا اتباع کرنے والوں کا ذکر اس لیے کیا ہے اور ان کے مخالفین اور نہ ماننے والوں کی تفصیلات اس لیے بتائی ہیں کہ بعد میں آنے والے اہل ایمان کے سامنے یہ تمام نمونے موجود رہیں۔ قوم کے قائدین، قوم کو تعلیم دینے والے، قوم کو راہ راست پر چلانے والے کس رویے کی پیروی کریں، وہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ دین کی دعوت دی جائے تو اس طریقے کے مطابق، قوم کی رہنمائی کی جائے تو اس طریقے کے مطابق، قوم کے مسائل کا حل کرنے کے جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ کس طرز عمل کو اختیار کریں، انبیاء علیہ السلام۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام میں سے ان انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا جن کی زندگیوں میں خصوصیت سے نمایاں پہلو الگ الگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو میدان جنگ میں، جہاد کے میدان میں قیادت فراہم کی، مخالفین اسلام سے مسلح جد و جہد کے مرحلے سے انہیں گزرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کا پیغام ایک بین الاقوامی نوعیت کا تھا، مختلف ملکوں سے ہجرت کر کے کبھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، دوسرے علاقے سے تیسرے علاقے میں، تیسرے سے چوتھے علاقے میں جگہ جگہ ہجرت کرنی پڑی، بار بار دین کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑا، بار بار دین کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا پڑا، اور مختلف علاقوں میں ایک بہت بڑے رقبے میں دین کی دعوت کو پھیلایا۔ یہ ایک الگ پہلو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک الگ پہلو ہے، ایک الگ شان ہے۔ دنیاوی مال و متاع سے بے نیازی، ہر قسم کی لذت اور مال و دولت سے استغنا، اس کے ساتھ دین کی دعوت اور لوگوں کو اللہ کی مرضی اور اللہ کے دین کی طرف بلانا اور تمام چیزوں کو نظر انداز کر دینا، حتیٰ کہ اس دنیاوی زندگی میں شادی بھی نہیں فرمائی، مکان نہیں بنایا، کوئی دنیاوی آلائش ایسی نہیں تھی جن سے تعلق رکھا ہو۔ یہ ایک الگ شان ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو ہر نبی کی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے ایک نئی شان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اہل ایمان کو جو شخصیتیں آئندہ آنے والے زمانے میں رہنمائی فراہم کریں گی، کوئی سیاست کے میدان میں، کوئی فوجی میدان میں، کوئی دعوت و تبلیغ کے میدان میں، کوئی بے نیازی اور استغنا کی تعلیم دے کر، کوئی شریعت کا سبق پڑھا کر، کوئی ناپ تول میں کمی سے روک کر، ہر طرح سے جو ضرورتیں قوم کی پوری ہوں گی اس میں ان قائدین کی قیادت اور ان کی رہنمائی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔
اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ فلاں فلاں قوموں نے انبیاء علیہ السلام کی پیروی کی، ان کی دعوت پر لبیک کہا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہوتی، ان کے امتیازات آپس میں کیا ہوتے، یہ ساری چیزیں اس لیے رکھی گئیں کہ اہل ایمان جو اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کا متبع کہتے ہیں اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرنے والا کم از کم اپنے کو زبان سے کہتے ہیں، ان کی شان کیا ہونی چاہیے، ان کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، یہ ایک تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور بھی ہیں قرآن مجید، اچھے قائدین، اچھے متبعین، انبیاء علیہ السلام اور ان کو ماننے والے اہل ایمان۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں فرعون کا بھی بڑا تفصیلی ذکر ہے، قرآن مجید میں نمرود کا بھی ذکر ہے، قارون اور حامان کا بھی ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑی اہم شخصیتیں تھیں یا تاریخ میں ان کا بڑا کردار ہے۔ آج یہ بھی نہیں پتا کہ نمرود کون سی زبان بولتا تھا، کہاں پیدا ہوا تھا، کب پیدا ہوا تھا۔ عراق میں کوئی شخص تھا جس کا نام نمرود تھا، اس سے زیادہ کسی کو نہیں معلوم۔ حامان اور قارون کے نام صرف قرآن میں آئے ہیں، باقی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کیا کرتے تھے، کیسے زندگی گزارتے تھے، ہمیں نہیں پتا۔ ظاہر ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ تاریخ میں اہمیت ہے، نہ کسی اور اعتبار سے کوئی اہمیت ہے، لیکن قرآن مجید نے ان کا ذکر کر کے ان کے تذکرے کو ازلی اور ابدی بنا دیا۔ کروڑوں اہل ایمان جب تلاوت کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں، خدا کے حضور رات کی تاریکیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، تو فرعون اور قارون اور نمرود اور حامان اور شداد کا ذکر اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ کیا اس لیے کہ ان کا ذکر کوئی نعوذ باللہ مقدس چیز ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ بڑے اچھے آدمی تھے؟ کیا اس لیے کہ اہل ایمان کی زندگی میں وہ کوئی خاص کردار ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ یہ نمونہ ہے ایک بدکار اور غلط قیادت کا، یہ نمونہ ایک مجسمہ ہے اس چیز کا کہ جب قیادت راہ راست سے بگڑتی ہے، فساد پر آمادہ ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑتی ہے، تو وہ یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے اور اس شکل میں متشکل ہوتی ہے۔ اگر قوت و اقتدار کے غلبے کی وجہ سے فساد پیدا ہو، قوت و اقتدار کا نشہ اور خناس دماغ میں گھستا ہو، تو وہ فرعون کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک ایسا نظام جسے نظام فرعونی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ایسی حکمت جسے حکمت فرعونی اقبال نے کہا ہے، وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور فرعونیت کا جو نظام بنتا ہے یہ پھر زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے، انسان کے سوچنے سمجھنے کے انداز پر، انسان کے عام طرز عمل پر، بود و باش کے طریقے پر، حتیٰ کہ کھانے پینے کے طور طریقوں پر فرعونیت اثر انداز ہوتی ہے۔ اقبال نے بہت لطیف پیرائے میں اس کو بیان کیا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ شیخ ملت با حدیث دل نشین، شیخ ملت با حدیث دل نشین، بر مراد او کنت تجدید دین۔ فرعونیت کا جب غلبہ ہوتا ہے تو ایسے ایسے مذہبی قائد اور مولوی پیدا ہو جاتے ہیں کہ فرعون کی مصلحتیں، فرعونوں کے مفادات اور فرعونوں کے تقاضوں کے مطابق دین کو بنا کر پیش کر دیتے ہیں کہ سرکار آپ جو فرما رہے ہیں دین بھی یہی کہتا ہے۔ اس حد تک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فساد کی جڑ دولت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، زر ہوتا ہے، اقتدار نہیں ہے، قوت اور حکومت پاس نہیں ہے، لیکن مال و دولت اتنا ہے کہ اثر رسوخ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اور انسان راہ راست سے بہک جاتا ہے۔ اس کے لیے قارون کا نمونہ بتایا گیا کہ یہ بگاڑ کی کیفیت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہ جیب میں کوڑی ہے، نہ ہاتھ میں حکومت کی باغ اور لگام ہے، لیکن کسی بڑے صاحب اقتدار کا قرب نصیب ہو جاتا ہے اور انسان اتراتا پھرتا ہے۔ بنا ہے شہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا،
وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے؟ شہر میں آبرو نہیں ہوتی، وقتی مصاحبت کسی صاحب اقتدار کی حاصل ہو جاتی ہے اور دماغ بہک جاتا ہے۔ اس کے لیے حامان کی مثال دی گئی، جو فرعون کا قرب رکھتا تھا، فرعون کی مصاحبت رکھتا تھا، اور اس مصاحبت کی وجہ سے راہ راست سے بہک گیا۔ یہ چیزیں محفوظ کر کے دراصل مسلمان قائدین کو یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو، بگاڑ اور فساد کے یہ راستے ہوتے ہیں، دولت کی شکل میں یہ، اقتدار کی شکل میں یہ، مصاحبت کی شکل میں یہ، فلاں شکل میں یہ، اور فلاں شکل میں یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی دیندار اور متقی حاکم کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اور اس کا عدل و انصاف اور شریعت پر عمل درآمد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھے مشیر اور اچھا مشورہ دینے والے اور اچھے مصاحب مقرر کر دیتا ہے، جو ہمیشہ اس کو صحیح مشورہ دیتے ہیں، دین کے مطابق رائے دیتے ہیں اور دین کے تقاضوں پر چلنے کے راستے اور حل بتاتے ہیں۔ اور جب کوئی فرما روا یا حاکم راہ راست سے بہکتا ہے اور بہکتا چلا جاتا ہے، اس میں ضد اور عناد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے برے مشیر مقرر کر دیتا ہے۔ یہ ایک فساد کی بات کرتا ہے، وہ 10 اور راستے بتاتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ قوم کا پیسہ کھاتا ہے حرام کے راستے سے، وہ 20 طریقے اور بتاتے ہیں کہ سرکار یہ طریقہ بھی، سرکار یہ راستہ بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے بڑے بہیخواہ ہیں، جیسے ہی برا وقت آتا ہے، شبہ ہو جاتا ہے کہ برا وقت آ گیا، فوراً نظریں پھیر لیتے ہیں، آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک جگہ بڑے لطیف پیرائے میں بیان کیا کہ تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب جو مخالفین اسلام ہیں، اسلام کے باغی ہیں، یہ آپس میں بڑے متحد ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ تحسبهم جميعا، تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کی جمعیت متحد ہے، وقلوبهم شتى، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے ہٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں۔ یہ صرف مفادات کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے جو وقتی طور پر متحد کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے ان قوموں کو بھی کنڈم کیا ہے جنہوں نے اس طرح کی بدکار قیادتوں کی قیادت کو قبول کیا۔ قرآن مجید اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ کہ قائدین نے بہکا دیا لہذا قوم بہک گئی۔ اگر بہکانا ڈبل جرم ہے تو بہکنا بھی جرم ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ اگر کوئی قائد قوم کو صحیح راستہ دکھائے گا، قوم کو صحیح طریقے کے مطابق چلائے گا، تو اس کو دگنا اجر ملے گا، اور اگر کوئی قائد قوم کو برے راستے پر چلائے گا، قوم کو راہ راست سے گمراہ کرے گا، تو اس کو ڈبل عذاب، دگنا عذاب دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ جب اللہ کے باغیوں اور سرکشوں کو بلا کر سزا دی جائے گی، تو سزا سننے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے کنوکٹ کیے قرار دیے جانے کے بعد یہ لوگ یہ دعا کریں گے کہ اے خدا، تو نے ہمیں تو سزا دی ہے، جہنم میں بھیجا ہے، لیکن یہ ہمارے سردار تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے خدا ان کو ہم سے دگنا عذاب دے، اور اللہ ان کو دگنا عذاب دے گا، لیکن اکہرا عذاب، ایک گنا عذاب ان کو بھی ملے گا جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ قرآن مجید نے جہاں فرعون کی برائی بیان کی ہے کہ اس نے اپنی قوم کو دبایا، اپنی قوم کو پیسا اور کچلا، اپنی قوم کو بہکایا اور راہ راست سے ہٹایا، وہاں اس کے ماننے والوں کو بھی کنڈم کیا ہے۔ فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين۔ فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، معمولی سمجھا، اور ان کے گردنوں پر مسلط ہو گیا، اور قوم نے بھی اس کا اتباع کیا۔ وہ سارے کے سارے بدکار اور فاسق لوگ تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی غلط شخص کی پیروی کرنا، کسی گمراہ لیڈر کی لیڈری کو ماننا، کسی بدکار حاکم کی حکومت کو تسلیم کر لینا، یہ قرآن کی نظر میں جرم ہے، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہر اس شخص کو دے گا جنہوں نے اس طرح کی لیڈری اور قیادت کو قبول کیا۔
ایک دوسری قوم کو قرآن مجید نے کنڈم کیا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کو نہ ماننے والے، حضرت ہود علیہ السلام کو نہ ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے، ان سب کو جہنم کی وعید سنانے کے بعد قرآن مجید نے کہا کہ فاتبعوا امر کل جبار عنید، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر جبار اور سرکش کے احکام کی پیروی کی۔ لہذا جہاں جبار اور سرکش ہونا جرم، وہاں جباروں اور سرکشوں کے احکام کی پیروی بھی جرم، ان کا اتباع بھی جرم، ان کی قیادت کو تسلیم کرنا بھی جرم۔ اس لیے قرآن مجید نے جا بجا انبیاء علیہ السلام کی، انبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں کی، فرعونوں اور حامانوں اور شدادوں اور نمرودوں کی، اور ان کا اتباع کرنے والوں کی، یہ چاروں مثالیں اس لیے بیان کی ہیں کہ اہل ایمان اور ان کے قائدین پتہ چل جائے کہ کیسے ہوتے ہیں اور انہیں کیسا ہونا چاہیے، اور اہل شرک اور طغیان اور ان کے قائدین کیسے ہوتے ہیں اور ان خصوصیات سے کیسے بچا جائے۔ یہی قرآن مجید کا مقصد اور منشا ہے، بار بار ان واقعات اور تفصیلات کو بیان کرنے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔